عرفا اس دکان سے کھانا لینے سے یا پھل لینے سے منع کر دیتے تھے جس کے پھل باہر نظر آتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس پھل پر پڑتی ہیں اور کوئی نہیں خرید سکتا، تو حسرت نگاہوں سے اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ عرش کہ راز اس کے اوپر کھلے، تو ہمارے مرشد بھی کہتے تھے کہ اس شکم کو دنیا کی غلاظت سے مت بھرو، ورنہ تمہیں آسمانوں کے راز آشکار نہیں ہوں گے۔ خوب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اب ہم کس طرح عزیزان محترم، وہ فارمولہ آسان ہے لیکن جب سامنے کھانا ہوتا ہے سارے فارمولے فیل ہو جاتے ہیں۔ آدمی یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیں، آخری کھانا ہے، پھر پتہ نہیں نصیب ہو کے۔ اور خاص طور پہ یہ باہر کے کھانے، یہ فوڈ پانڈا جو ہے نا، ہر گھر کا فرد الگ اپلیکیشن ڈالے بیٹھا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، لیکن چیزوں کے اثرات ہیں۔ عرفا اس دکان سے کھانا لینے سے یا پھل لینے سے منع کر دیتے تھے جس کے پھل باہر نظر آتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس پھل پر پڑتی ہیں اور کوئی نہیں خرید سکتا، تو حسرت نگاہوں سے اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پھر اس پھل میں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ منع کرتے تھے کہ ایسی جگہ سے مت لو جو باہر چیزیں پڑی ہوں، اور شیشوں کی دکانیں، بیٹھے ہوئے ہم برگر کھا رہے ہوں، پیزے کھا رہے ہوں، لوگ گزر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، حسرت کے لقمے شکم کو عبادت کے لیے راضی نہیں کرتے۔ اب ہم کیسے اٹھیں مولانا صاحب؟ ابھی یہ تو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تو عمر بھی لگ رہی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ تو، آپ شاید کوشش بھی کر لیں تو پتہ نہیں اٹھ جاتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، چند آپشن ہے خالی۔ آپشن اے، جلدی سو جاؤ، جو کہ بہت مشکل ہے آج کل، جلدی کوئی بھی نہیں سوتا۔ آپشن بی، رات کو کھانا کم کھاؤ، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، رات ہی کو تو مولانا صاحب کھانا ملتا ہے صحیح طرح، اس کو بھی کون چھوڑے۔ آپشن سی، ساری رات جاگتے رہو، یہ بھی مولانا صاحب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں پوری رات جاگیں، فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے آدمی، ساری رات باہر بیٹھیں گے، 1-2 بجے تک گھومے پھریں گے، پھر آئیں گے سوئیں۔ کیا کریں؟ کیسے اس وقت کو حاصل کریں؟ یہ سرمایہ ہے، یہ حسرت کھائے گا انسان جب قیامت والے دن کھڑا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے کیسے وقتوں میں سوتا رہا جب بٹ رہا تھا۔ جانا ہوتا آیت اللہ کشمیری سے پوچھا کہ کیا کیا جائے دین و دنیا اور آخرت کے لیے؟ انہوں نے کہا تمہیں اگر دنیا چاہیے تو بھی تہجد پڑھا کرو، اور اگر دین چاہیے تو بھی تہجد، اور اگر آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ یعنی سحر میں، اصل مسئلہ سحر میں بیداری کا ہے۔ خدا کو ہم کتنی نوافل پڑھ کے ہم خدا کو کیا دیں گے؟ خدا نے مخصوص اوقات رکھے ہوئے، اصل میں وہ وقت فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو ایک ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے وہ دفتر میں لکھتا ہے کہ یہ جوان پروردگار تیری عبادت میں کھڑا ہوا تھا، دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوراً ڈیوٹی پہ لکھ دیتا ہے کہ پروردگار جب میں ڈیوٹی پہ آیا یہ جوان عبادت میں کھڑا ہوا تھا۔ جب تک یہ دنیا کٹے گی نہیں یہ معاملہ جڑے گا نہیں۔ اب ہم تو یہاں رات کو عزیزان محترم اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کم کھائیں۔ کیوں کھائیں؟ تاکہ بدن آسانی سے اٹھ سکے۔ ویسے جو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو کہ بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زندگی میں بہت کم ہی ہوا کہ ہم نے بھی ڈاکٹر کی سنی ہو، ڈاکٹر کہتے صحیح ہیں، اتباع کیا کہتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے کا ٹائم ہے صحیح سونے کا، کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے جو باڈی انزائم پروڈیوس کرتی ہے، اور آپ فریش ہو سکتے ہیں، بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اب ہم سب، میں آپ کو تو نہیں کہوں گا بیمار ہیں، کبھی یہ پرابلم کبھی وہ، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جو الہی سسٹم اللہ نے دیا ہے
اللہ نے رات کو آرام کے لیے قرار دیا ہے، لیکن ہم رات کو آرام، اب آپ دیکھیں ہم فریش نہیں ہیں، ہمیں بیماریاں ہیں، ہمیں مشکلات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو اس طرح اپلائی نہیں کرتے۔ اگر انسان صحیح سوئے تو آپ دیکھیں خود فجر میں اٹھتا ہے۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ 3 راز ہیں